استاد مکرم استاد الحکما جناب حکیم رانا محمد سرور صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے حسب سابق جو ہمارا سبق چل رہا ہے نبض کے موضوع پر اپنی گفتگو کو غالباً آج کرائے نبض پر گفتگو فرمائیں گے. استاد الحکما جناب حکیم رانا محمد سرور صاحب آپ اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، نبض کی بات چل رہی ہے، مگر درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اس طرف بھی ہمیں آنا پڑتا ہے. ماشاء اللہ قانونی مقررات کا کام پاکستان میں مختلف جگہ پر دوست کر رہے ہیں. تو وہ کہ یہ ایک جگہ پر ہم تنقید کا بھی نشانہ بنتے ہیں. ہم تنقید کو بڑی اچھی طرح لیتے ہیں. اللہ معاف کرے، کسی پر کوئی قانون تشدد نہیں کرتے، کوئی کسی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو کسی کی ذات کا یا کسی کے علم پر ہم معاملہ آور نہیں رہتے. ہم اپنی بات کرتے ہیں. نئی چیز کو سمجھنے میں ایک وقت لگے گا. نئی چیز سامنے آ رہی ہے، طب کے لحاظ سے، اور وہ لانے والے ہیں قانونی مہر ادا کے لوگ. اس کے ساتھ قانونی مہر ادا والے بھی اس کے مخالف ہیں. یونانی والے تو ہیں ہی ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جو فرد سمجھے گا، اس بات کو اپنے اندر بٹھائے گا اور اپنے عمل میں لائے گا، اس پر حقیقت بیاں ہوگی. جو آدمی ماننا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ضد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ جو میں نے پڑھ لیا ہے، جو سن لیا ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے اور تحقیق کے دروازے بند ہیں. جو کچھ آج تک ہو چکی ہے یہی تحقیق ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس فن کی، جس علم کی تحقیق بند ہو جائے یا اس کو بند کر دیا جائے زبردستی، یا جو بھی حالات بنے، اس فن کی، اس علم کی موت ہو جائے. ہمارے دوستوں نے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ جو بھی بات پہلے کر چکے ہیں وہ حرف آخر ہے. میرے دوستو، یہ جو طب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بات کرنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کر دی یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حدیث کے خلاف بات کر دی. اگر یہ ایسا ہی سمجھتے ہیں، اس طب کی باتوں کو یہ درجہ دیتے ہیں، تو پھر ان کا خدا ہے.
تحقیق کے دروازے بند کر کے کوئی بھی علم اور کوئی بھی عمل آگے نہیں چل سکتا. تحقیق کو جاری رہنا چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے بہت قریبی دوست، بڑے سمجھدار، بہت علمی لوگ ہیں، تو روشنی اور اندھیرے پر سیاہی پر بات ایک چل رہی تھی کسی اجلاس میں. انہوں نے کہا اندھیرا اور روشنی ہمیں دیتی کیا ہے؟ تو بھائی ذہن کو ذرا کھلا رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تیری ادویات کے اندر کتنی اندھیرے کی ادویات ہیں. وہ کچھ نہیں دیتی. کتنی ادویات میں روشنی کی ادویات ہیں، صفائی کی ادویات ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دیتی. غور کرو. میں مخاطب ہوں قانون مہر اعضاء والوں سے، طب یونانی والوں سے نہیں. طب یونانی والے تو وہ ہیں جن نے آپ قانون مہر اعضاء والوں کے منہ پر یہ کہا اپنی مبادیات لاؤ، اپنی بنیاد لاؤ. اگر ہم قانون مہر اعضاء کو مبادیات دے رہے ہیں، اس کی اپنی بنیاد دے رہے ہیں، تو یارو اس میں کیا کون سا برا کر رہے ہیں؟ روشنی اندھیرا یہ دو کیفیات ہیں. کائنات کے اندر دونوں کا عمل ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ سردی اور سیاہی اندھیرا ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، تو پھر اس کا علیحدہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے. تو تری اور سردی بھی تو ایک ہی چیز ہے نا، پھر ان کا علیحدہ ذکر کیوں ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز غالب ہے، دوسری چیز کم ہے. یہ ہماری تحریکات میں جو 6 تحریکات ہیں، پہلا تو ہمارا سوال ان پر ہے کہ یہ 4 کیفیات سے ان کو مکمل کر کے دکھا دیں. 4 کیفیات سے انسانی جسم کے 6 جو خادم دیتے ہیں وہ پورے کر کے دکھا دیں. اگر کر دیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نہیں کرتے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون اور اصول کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ کی بنیاد ان 6 پر نہیں ہے، 4 پر ہے. تو پھر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 6 تحریکات کو، 6 ادویات کو، 6 انسانی جو جسم کے اندر خادم ہیں، ان کو 4 کیفیات سے پورا کر دیں. میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں اعلان کرتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، کرے پورا. یہ صابر صاحب نے تو بہت بڑی پھر زیادتی کی ہے نا. کیفیات تو 4 تھیں، تحریکیں 6 دے دی. ہاں بھائی نہیں، وہ حق اور سچ ہے. 6 تحریکیں حق اور سچ ہے، 6 ادویات حق اور سچ ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے، سمجھتے نہیں ہم. اسی بات کو لیتے ہیں کہ جو کہہ دیا گیا ہے اسی کو ہم نے ماننا ہے. بھائی کہے میں راز کیا چھپے ہیں ان کو بھی تو دیکھو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قانون جو ہے، جس کو قانون مہر اعضاء کہا جاتا ہے، علاج معالجے میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ فطرتی ہے، یہ طریقہ علاج فطرتی ہے. تو فطرت کو پورا کریں، کائنات کو پورا کریں 4 کیفیات سے. کون سی کیفیت نے بلادر کو سیاہی دے دی ہے؟ ایک ہی بات کرتا ہوں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جب 2 کیفیات آپس میں ملاپ کرتی ہیں تو ایک مادہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس کو خلط کہا جاتا ہے.
4 خلطوں سے 6 ادویات بن گئی. خدا کا خوف کریں, بات کو سمجھیں. میں محنت کرتا ہوں قانون محرزہ والوں سے, وہ بات کو سمجھیں. یہ جو تم پر چھائے ہوئے ہیں یونانی والے, ہر محفل میں تم سے کہتے ہیں تمہاری بنیاد کون سی ہے, تمہارے پاس ہے کیا, منہ پر تماچا مارتے ہیں, اب تم خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہو, کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس. ان کی جو عمارت تھی جلد انشاءاللہ جب کتاب چھپ کے سامنے آئے گی, وہ ملبہ اٹھا لے اپنی عمارت کا یونانی کا, گرا دیا ہم نے. ان کی جو عمارت 4 ارکان والی, 4 کیفیات والی, وہ گر گئی ہے. ارکان 3 ہیں, مٹی میں رکن کی خصوصیت نہیں ہے. یہ قانون محرزہ والے ہی ہماری ٹانگیں کھینچیں گے تو ہمیں کہاں جا کے چلنے دیں گے. ان سے محنت ہے کہ بھائی سوچو. حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے انسانی جسم کے پر کام کیا ہے, پیچھے مبادیات پر نہیں. وہ جیسے تیسے تھی ساری کو مان کر ویسے ہی آگے چلے. تو بھائی ہم تو اعلان کرتے ہیں 4 کیفیات سے اپنی 6 ادویات پوری کریں, 6 نبضیں پوری کریں. 6 انسان کے اندر جو جن کو میں پھیلی کہتا ہوں, اس کو خادم کہا جاتا ہے, وہ 4 کیفیات سے پورا کریں. کر دیں, ہمیں کیا ضرورت ہے عام کا. ہم اپنا توتی نہیں بلند کرنا چاہتے, نہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. ہم تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا علاج معالجہ اور یہ جو بنیاد ہے وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون پر بنیاد میں, وہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا وہ ہوگی, پورے ثبوت کے ساتھ ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میری کتاب ابھی مکمل نہیں ہوئی, کچھ بات میں راز میں رکھتا ہوں, نہیں بولتا. بڑے بڑے فنکار قانون محرزہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب ہی. میرے محترم, سیاہی اور اندھیرا کیا دیتا ہے آپ کو؟ علم ہے. ضد کو چھوڑ دو خدا کے لیے. تم جانتے ہو, میں کبھی نہیں مان سکتا کہ میرا یہ دوست یہ نہ جانتا ہو. وہ جانتا ہے. سیاہی کا دخل عمل ہی نہیں ہے. یہ دن رات کیوں بن گئی؟ اس کی پیدائش میں اللہ نے کہا تجھے 3 اندھیروں میں پالا ہے. اندھیرے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ قرآن میں اعلان کرتے یار خدا کا خوف کرو. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دکھ ہوتا ہے یہ قانون سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. خود ہی کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سمندر میں اندھیرے کو میں نے تہ در تہ بچھا دیا, اس میں کوئی شبہ نہیں. پھر اندھیرے کا کوئی عمل ہی نہیں تھا, اس کو تہ در تہ بچھانے کا ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی آپ جانتے ہیں سارا کچھ. ضد چھوڑ دیں, خدا کے لیے ضد چھوڑ دیں. ہاں کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو بندہ حاضر ہے پاکستان کے کسی کونے میں بلاؤ, میں آنے کے لیے تیار ہوں.
اگر ضد کرنی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر کچھ فائدہ نہیں. ہمیں ضدوں کو چھوڑنا ہے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کرنا ہے. یہ دوست جو پہلے کتنے بول کر گئے ہیں، کتنوں نے جو یاد کیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ میں 16 سال کا نہیں 18 سال 2002 سے شروع کیا میں نے. پھر سارے کو جوڑ جمع اس کو بنا کر اس پر علاج شروع کیا. یہاں میری غلطی ہوگی تحریک دیکھنے میں، وہاں ہی غلطی آگے فائدہ نہیں ملے گا. تشخیص لازم ہے، تشخیص صحیح ہوگی تو پھر ہی یہ قانون فائدہ دے گا، یہ اصول فائدہ دے گا. جو ہم عرض کرتے ہیں اگلی تحریک سے آپ لوگ جو قانون محرزہ کے آپ کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہاں اگلی تحریک کی کوئی نہ دے. کیوں بھائی؟ وہ قانون ہوتا ہے جو بدل جائے. قانون نہیں بدلتا، نہ صبح بدلتا ہے نہ شام، نہ پنجاب میں نہ یورپ میں. دنیا کی کسی کونے میں قانون ہی ہوتا ہے. تو میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں. یہ کچھ رونے ہیں، یہ اپنے ہی دوستوں کے ہیں، اپنوں نے ہی جو ہے وہ ٹانگیں اڑا رہے ہیں. تو بھائی ان کو دو نا جواب کہ ہماری کون سی مبادیات ہے وہ سچے ہیں کہ ہماری عمارت لے کر رنگ روغن کر کے مالک بننا چاہ رہے ہو. میرے دوستو، جب کوئی سوچے گا، جب اس پر عمل کر کے دیکھے، عمل تو کر کے دیکھے. اس طب میں قانونی مرحلہ کے بڑوں نے کافی نام جن کا ہے پاکستان میں. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے کہا اگر 2 پر 5 دے دی تو یہ تو بندہ مر جائے گا. میں نے غلط پڑھا ہوتا ہے. 4 پر 1 دے دی تو الٹا ہو جائے گا. اور تحریک ہم بتاتے ہیں اور قرورے سے ثابت کرتے ہیں. اگلی تحریک کی کوئی دیکھو یہ تیری ایک پوڑی نہ اس بندے کو پار کر دے. یہ خود مانتے ہیں. یہ کیسا قانون لیے پھرتے؟ قانون نہیں بدلتا. الحمدللہ جو بات فطرت بتاتی ہے، فطرت کو سامنے رکھتے ہیں، تو وہ جو بات بتاتی ہے تو وہ یہی ہے جو ہم عرض کرتے ہیں علاج بالصدق. جب کسی کو سردی لگے، سردی تو 1 نمبر میں ہر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتے؟ ہمارے قانون محرزہ نہیں مانتے، تمام مانتے. سردی ہے اس میں 2 نمبر میں کیا ہے؟ اس کو 2 نمبر دے دیں گے اور سردی میں ڈالیں گے. وہاں تو ہے ہی سردی نا، سردی ہے وہاں بھی، یہاں بھی سردی ہے. خدا کا خوف کہو یار. یہ خود مانتی ہے. ٹی وی 2 تحریک میں سٹارٹ ہوتی ہے اور 3 میں پختہ ہو جاتی ہے. جب 2 پر 3 دے کر اس کو جلد پختہ کرنا چاہ رہے ہو، آدمی کو جلد مارنا چاہ رہے ہو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے علاج کو لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. انہوں نے کہا اگلی تحریک کی وہ دوائی دے دے جو جانتا ہی نہیں ہے، جو نہیں جانتا وہ دے دے. ہم سوال کرتے ہیں اگر یہ اصول ہے تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دوائیاں کیوں دی؟
ہم پوچھتے ہیں کہ وجل مفاصل، آپ قانون والو یہ بتاؤ کس تحریک کا مرض ہے؟ بہت بڑے ماشاءاللہ، ان کے شاگرد بھی آگے بہت بڑے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ 2 نمبر تحریک کی ہے. میں نے کہا نکالو کتاب حضرت کی. فلاں پھر پگلے جان رہے تھے. اس کا میرے پاس گواہ موجود ہے یہاں. حضرت نے 6 نمبر تحریک کی اور اس کی دعائی کون سی دی ہے؟ وجل مفاصل ہے. کیا تحریک بتائی اس کی؟ 3 نمبر. دعائی کی تحریک کیا بتائی؟ 6 نمبر دعائی کی 3 نمبر ہے. وجل مفاصل 6 نمبر طریقہ مرض لکھ کر تو 3 نمبر دوائی بتائی. یہ کیوں کیا حضرت صاحب؟ نقرس کو کیا کہا؟ کون سی تحریک بتائی؟ ان سے پوچھو کہیں گے گدی، کیونکہ ان کا اصول وہ پورا ہونا چاہیے. وہ خدا کا خوف کرو یارو. اصلاتی گدی 3 نمبر نقرس کو کہا. اور دوائی کون سے دی؟ ابے نقرس. اور اس سے شفا پاتے ہیں. وجل مفاصل میں بھی شفا پاتے ہیں. بالکل جس طریقے سے دوائی چاہیے اسی طرح بڑھائی جائے. آگے کتابوں میں طریقہ بگاڑ دیا آپ لوگوں نے کہا نشادر اور تمبے کو پیس کر 24 گھنٹے کے لیے لہذا رکھ دو کٹھا. اس میں جو ہونا تھا وہ ہو کر پھر اس میں کوار گندل ملا کر گولیاں بنائی جائے. کہ نئی کتابوں میں لکھا ہے جیسے وہ طریقہ ہی بدل دیا. وہ دوائی کام کیا کرے؟ یہ ظلم کیے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون پر. وہ یار تم کہتی ہو کہ ٹی وی اور حیضے کو چھوڑ دو، وہ تو حضرت نے فطرت سے نہیں وہ قدرت سے علاج ہوا. کیا بات ہے آپ کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں. حقیقی احترام کس میں ہے؟ کس تحریک کا مرض ہے حقیقی احترام؟ اصلاتی صحابی ہے. اور یہ نسخہ حضرت نے کیا دیا ہے؟ کیا تحریک ہے اس کی؟ یہ کیا کیا حضرت نے؟ کیونکہ میں نے اپنے سبق کی طرف آنا ہے. میں مختصر باتیں کرنا ہوں. ایک نہیں بہت ساری میرے پاس میں نے کٹھی کی اشارت خلاف کتاب میں چھاپوں گا. حضرت کا قول اور فعل اور تھا. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ؟ خدا کا خوف کرو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ارکان کیفیات پر کام نہیں کیا. وہ آگے کیا انہوں نے. وہ پچھلا ہی مان کر آگے چلے. شاید اس کی وجہ یہ تھی، یہ جو ہے کیونکہ وہ سارے ہی یونانی والے تھے. یہ ساروں کو میں اپنے مخالف نہ کر، کیونکہ انہوں نے ایک کے ساتھ لیا ہوا تھا ایلوپیتھی کے ساتھ. کچھ سوچو بھائی، خدا کا خوف کرو. تیرے اور روشنی کا انشاءاللہ میرے بھائی تو ہی بتائے گا کیا اثر ہے انسانوں پر. سیاہی کیا کرتی ہے؟ سیاہی انسانی جسم کا حصہ ہے یا نہیں؟ حراتی اصلاحات میں حضرت نے لکھا کے بارے میں ان میں سیاہ داڑیاں ہوتی ہیں. کتاب کا حوالہ دوں. وہ سیاہی کدھر سے آ گئی ہے؟ تیرے جسم سے سیاہی پھوڑ پھوڑ کے پڑتی ہے، باہر نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ تیرے اندر روشنی
कैसा मंबा है कायनात की एक चीज को पढ़ रहे हैं। मुझे रोशनी और अंधेरे का पता ही नहीं है कि वो क्या अमल करते हैं, इंसान को क्या देते हैं। भारत ये रोना है अपनों का, बगानों का नहीं, अपनों का। ये हमारी टांगें खींचेंगे क्योंकि ये बड़े आलम है जिसके पास मंतक है। और क्या होता है एक साथ साहब आए आज चले गए। ये कहा तू फलसफा जानता पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। तू कौन होता है? तुमने बोला आपका बात करता। अच्छा साहब जहां गए वहां की महफिलें उजाड़ कर वहां से निकले। हम तो दुआएं करते हैं या अल्लाह मेरे शर से उनको उनकी बहरहाल मेरा सबक था नफ्स के बारे में। नफ्स जो है मेरे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ जो नब्ज़े मिकदार के अंदर समाई हुई है। उन्होंने मोहर रज़ा की 6 नब्ज़े ये चल रही हैं। तो भाई ये सेहत की भी यही है, उम्र की भी यही है। अब ये मरीज हो गया, देखिए नौजवान है, उसकी गुजराती गुदी नब्ज़ चाहिए, वो चल रही है गुजराती गुदी। अब उसी गुजराती गुदी में होते हैं वो बीमार हो गया। ये समझने की बात नहीं है ये क्यों बीमार हो गया है। वो शिद्दत लेगी, हर तहरीक शिद्दत लेगी मर्ज की तरफ। मर्ज क्यों, कैसे? ये इंसानी जिस्म का ये कैसा बर्तन है जिस्म के अंदर 6 चीजें हैं। जब एक चीज और पड़ेगी तो कोई एक चीज खारिज हो जाएगी उससे। तो वो कौन सी खारिज होगी? जो उसकी जिद हो, वो अपनी जिद को खारिज कर देगा। दूसरी किसी को नहीं। मैंने कानून मुफरदा वालों से बड़ा सुना कि हरारत बदतरी जो है वो नुकसान करती है। जगह जगह पर लिखा हुआ भी इनका है कि हरारत का इलाज ही तरीका। ये भी और फिर ये भी करते हैं कि अगली तहरीक से इलाज करते हैं। जबकि हरारत फितरत तौर पर देख लें आप, जब कोई हरारत बढ़ती है, ये इंसान जो है जब हरारत माहौल में जाते हैं तो किधर राग़िब होती है? सर्दी ले, तो जब सर्दी होती है तो हरारत ले, चाहे वो मसनूई क्यों नहीं। इसी तरह से वो हरारत पैदा की। फितरत को तो समझने की कोशिश करें। हमें ये बात लेगी कि हमने फितरत को मौसमों पर डाल दिया। मौसम फितरत नहीं है, फितरत मौसमों को तश्कील देती है। क्या आपकी जिंदगी के तजर्बे नहीं है कि बारिशों का मौसम था, खुश्क साली में गुजर गया। खुश्क साली का मौसम होता है तो बारिश होती है या नहीं होती? इसको फितरत बनाना चाहते। फितरत को समझना है। फितरत की 6 चीजें अटल, 6 ही है कायनात के अंदर। वो कैफियत है। तिब्बे यूनानी ने लिखा
بھائی ناراض نہیں ہونا کتنی یہ ارکان مفرد ہوتے ہیں لا تجلنا کیسی ہے میں غلط نہیں بولتی تجزا آگے کیسی ہے میں نے پڑھا تو نیچے ہی اس کے مزاج اس کا لکھ کر اس کو بسیط رہنے دیا گرم خشک دو میں بدل دیا کہ نہیں بدل دیا بالکل ایک ہی جگہ پہ تحریک چند سطروں کی نہ بدلنے والے اب بدل گیا یہ گرم بھی ہو گیا خشک بھی ہو گیا یار کوئی دماغ نہیں اللہ نے دیا ہم کو حضرت ابو علی سینا ہمیں ان کا بہت احترام ہے اگر وہ ارکان نہ دیتے ہم کس ارکان کی بات کریں وہ کیفیات کا ذکر نہ کرتے ہم کس کیفیات کا ذکر کرتے وہ مزاج و اخلاق کا نہ بتاتے تو ہم کس یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے یا وہ رسول تھے حق انسان سے ہوتی ہے میں تو ہوں ہی پڑھتا دھول بھی نہیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ ان کے علم کی ہم تو دھول بھی نہیں ہے مگر ہمیں دماغ اللہ نے دیا اس کو چلانے کا حق ہم نے ان چیزوں کو پرکھنا ہے سوچنا ہے تو پھر انشاءاللہ کسی طرف ہم لگ جائیں گے تو نبض میں 6 تحریکات کی بات ہو رہی تھی ہم نے قانون محفوظہ والے 6 تحریکات کی بات کریں گے جب اس تحریک میں جو آگے والے جن کو نبض کہا گیا ہے مقدار سے آگے جتنے ہیں وہ نبض نہیں ہے وہ انداز ہے یہ انداز آئے گا تو یہ ہوگا اس کو یہ انداز آئے گا تو یہ ہوگا نبض یہی رہے گی یہ نبض ان سے کوئی نہیں کرتے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کوئی نبض نہیں ہے نبض صرف یہ 14 مرکب نبضوں کے انداز اس میں آ جائیں گے نبض وہی ہوگی کوئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نبض پہلے ہم نے دیکھنی ہے نبض کون سی ہے وہ اعصابی اصلاحاتی ہے یا اصلاحاتی ہے اصلاحاتی گتی ہے یا گتی اصلاحاتی ہے گتی اعصابی ہے یا اعصابی گتی ہے کہ 6 نبضوں میں جو ان سے بھی چل رہی ہے پہلے یہ وہ طے کر لیں کہ یہ فلاں نبض آپ دیکھیے اس میں انداز کون سا ہے جو کہ مبادیت طب میں حضرت صابر مطالب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں یونانی کے لکھے ہیں تو ان کو دیکھنا ہے سب سے پہلا انداز تو اس نے پورا لکھا کہ نبض کی ٹھوکر کتنی مضبوط ہے ٹھوکر یہ کئی ہفتوں سے یہاں سے بات آگے نہیں چل رہی کبھی ہے یا ضعیف ہے سمجھ آ گئی یہ بڑا کبھی ہے اوروں کو گھیر رہا ہے ہوا کیا ہے کتابوں سے ہمیں ملتا ہے تو قوت حوانی کی شدت ہے قوت حوانی کے ساتھ کوئی قوت ہی نہیں گئی قوت نفسانی کو کتنی قوتیں دی گئی قوت طبی کو جگر کی کتنی قوتیں دی گئی ہیں یہ حوانی کو ایسے کی قوت یہ صرف یہ زندگی کو چلانے والی قوت ہے صرف اتنا ہے اس کے ساتھ زندگی کیسے جاتی ساری چیزوں کو ہونا چاہیے میں نے دوستوں سے عرض کی تھی محنت کریں اس کی قوتوں کے ساتھ جوڑیں یہ کٹ آ جاتے ہیں زخم بڑھ جاتے ہیں پھر یہ اس کے اندر قوت ہے یہ کس کے ساتھ ہے کو پھوڑا بن گیا اس سے مواد وہی کوئی وغیرہ اس کا وہ مواد بن کے
خارج ہو گیا، اتنا خالی ہو گئی یہ جگہ، وہ بھر جاتی ہے یار کو ذرا تھوڑا ہمیں مل کر. وہاں ہمارے بڑوں نے صرف لکھا ہے قوت حوانی زندگی کو چلانے والی. کبھی ہے تو زندگی کو چلانے والی قوت تو بڑی اچھی بات ہے، مگر پھر بھی یہ مریض ہے، حد سے جو چیز بڑھے گی، جتنی وہ اعلیٰ عرفہ ہوگی اتنی ہی نقصان دے گی. ضعیف ہے تو قوت حوانی ہے ہی نہیں ہے، کمزور ہے، کم ہے. کیونکہ یہ باتیں ہم نے نبض میں دیکھنی ہے. اب دیکھنا یہ قرآن کا انداز جو آئے گا کس نبض میں. اگر میں اس کو 6 نمبر تحریک میں قرآن کے انداز کو ڈھونڈنے لگے تو ملے گا. یہ تو لفظیں ہیں نا جہاں یہ قرآن کے انداز کو قرآن کا انداز ہے. یا اس سے آگے دوسرا ہے جس کو قوام اعلیٰ کہتے ہیں، نظمانہ حرکت. سری ہے، یہ سب کیسے بتایا کہ قلب کو وائے نسیم. کیا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، شاید بیٹا آیا آج بہت دیر کے بعد. ہوائے سرد لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یہ ہم نے آکسیجن کہاں سے جوڑ دی ہے اس کے ساتھ. آکسیجن کو کہتے ہیں یہ ہے گرم. طب قدیم میں ہوائے سرد کا کہاں ہے. ہم لوگ سب تمام قانون والے بھی آکسیجن کی بات کرتے ہیں. یہ کدھر سے آکسیجن تو کہتے ہیں یہ گرم ہوتی ہے. چاہیے قلم کو سرد کس کتاب میں لکھی ہے مجھے ابھی جناب میں ابھی دکھاتا ہوں بات درمیان میں. یہ نوٹ کر لے، میں دکھاؤں کر لی نوٹ. کہ میں ابھی صابر صاحب کی کتاب سے ہمیں صابر صاحب اتھارٹی نہیں ہے کہ میں یہ بات ذہن میں رکھی. جو اتھارٹی ہے اس کا بتائیں. نہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. بات یار آپ اختلاف میری بات کو چلائیں. ہاں جی وہ بتا دیں دکھا دیں. جو اتھارٹی ہے اس کا بتائے نا، ہم اس کی نکال لیں. کیا بتا کوئی اتھارٹی بتا دیں فلاں. اب مکمل کر لیں پھر بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو لگایا ہوا ہے صاحب. اور ایک سوچنے کی بات ہے. دوسری، اگر وہ صحیح نہیں ہے، بتی ہے، تو ہوائے سر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے اب اس کو سری اور بتی کو کیا کسی ایک ہی نبض میں دونوں کو پا لیں گے؟ سری کسی نبض میں آئے گی، بتی کسی نبض میں آئے گی. ہم نے نبض کو سمجھا. یہ 6 میں سے بتی کسی اور میں ہوگی، سری کسی اور میں ہوگی. 2 میں سے ایک ہی آئے، دونوں کٹھی نہیں آئے گی. تو یہ بتایا کہ جب یہ سری ہوگی تو ہوا کی بات پہلے میں بتی ہے تو وہ اس کو ضرورت نہیں ہے. یہ بات کیا بتاتی ہے؟ اگر سری ہے تو قلب کو مسئلہ ہے. اس وقت آپ کی توجہ قلب کی طرف جانی چاہیے. اس کے کس حصے میں مسئلہ ہے؟ یہ اس لیے ہیں یہ نبتے کہ قلب کو کوئی کمی بیشی ہے، وہ ہوائے سرد کی ضرورت ہے. بڑوں کی بالکل ہم مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں. اگر بتی ہے اسے بھی اس کا سانس چھوٹا قریب بڑھ گئی ہے تو وہاں بھی مسئلہ سانس کا بنے گا. قلب کی طرف بھی جانی چاہیے. یہ کہاں ہے مسئلہ؟ یہ مسئلے کی نشاندہی کر رہی ہے. اور قوام اعلیٰ اس کی بھی 2 ہی نبضیں بتائی گئی ہیں.
سخت اور لین نرم. سخت نبض ہے تو فرمایا کہ جسم میں خشکی خشکی ہے، یہی لکھا ہے. تو یہ کس جب سلم ملی سخت ملی تو جسم میں خشکی ہے تو پھر علاج خشکی کا ہونا ہے. تو خشکی کا علاج کس سے ہو؟ نہیں، حرارت سے کہتے ہیں. تو خشکی پر جتنی چاہے حرارت دے لو خشکی ختم نہیں ہوگی، اور بڑھ جائے، اعتراض ہو جائے گا، جل جائے. یہ میں قانونی مفردات والا پروگرام ہو رہا ہوں کہ خشکی حرارت سے خشکی، گرمی سے خشکی ختم ہوتی، یہ کبھی ہوئی نہیں سکتی. تو بہرحال یہ نبضوں میں ہم نے یہ دیکھا، نبض دیکھتے ہوئے ساتھ دیکھنا ہے کہ انداز کون سے چل رہے ہیں. ایک نبض میں کئی انداز آ جائیں گے، مگر وہ ہوں گے اسی طرز کے، اسی تحریک کے ہوں گے. وہ ایک انداز آپ کو بتائے گا کہ اس کے معدے میں خرابی ہے، ایک بتائے گا اس کے دل میں بھی مسئلہ بن گیا ہے، ایک بتائے گا کہ اس کے پھیپھڑوں میں بھی ہے معاملہ ہے. کئی انداز آ جاتے ہیں جیسے جیسے مرض پرانا ہوتا ہے. دوستوں سے میں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس وعدے پر قائم ہوں، وعدے پر پورا اتروں گا انشاءاللہ میرے وقت کے ساتھ ساتھ. کہ پچھلے دنوں ایک ہمیں دوستوں نے بھیجا واٹس ایپ میں، امراض مرض کے درجات پڑھا تھا آپ نے، بھائی غلام شاہ صاحب نے بھیجا تھا، کسی اور گروپ سے تھا. ہم نے کہا بھائی ہماری لڑائی نہ کراؤ، ہم کہتے ہیں اپنے کو بات کرو، اوروں سے کیوں اٹھا کے سمجھ نہیں پایا مرض کے درجات، امراض مرض کے درجات کے مرض کے مرض کے درجات. یار میں غلط بول گیا ہوں، خدا کے واسطے اتنا گاڑا شربت نہ کرو. بہرحال میرے کو یہ غلطی ہوگی بھائی. مرض کے درجات، ابتدائے مرض سے انتہائی مرض کے درجات، انشاءاللہ میں اس کو نبضیں بتاؤں گا. یہ نبض ہوگی تو کون سا درجہ ان سے نہیں. تو اس بھی وضاحت بھی ایک صاحب نے بڑی تقریر کر کے کی. کیا بتا دیا اس نے امراض؟ سنی ہوگی یار آپ لوگوں نے، واٹس ایپ کھولتے ہیں یا نہیں؟ کہ صرف اپنا کروے کو دیکھا بند کر دیا اور کوئی بات نہیں سنی. اس میں کوئی وضاحت ہوئی درجے کی؟ بشیر صاحب نے شاید اس میں بتایا تھا. بشیر صاحب نے تو درجے کوئی بتایا نہیں، اس نے بھی کچھ نہیں بتایا. ایک بات اور تھا، اس کو میں اچھی طرح نہیں سمجھ پایا. اس کو اگر مجھے کہہ لینا تو یہ پڑھیں کیا آج یہ چیز یار پورا پڑھو کیا ہے. امیر صاحب مجھ کو کافی عرصہ سے کونی اور گھٹنوں پر خارش آتی تھی، کافی علاج کرتا رہا لیکن کسی دوا سے آرام کی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی. کبھی 4 ملین کھاتا، کبھی مسہل کھاتا، لیکن مرض بڑھتا گیا. جو دوا کی کے مصداق آرام نہیں آ رہا تھا. 7 پٹھوں میں درد، قبض کی کیفیت، اختلاج کی حالت، پسینہ کی زیادتی تھی. پھر حکیم صاحب کے اصول پر، حکیم صاحب سے مراد استاد الاطباء مجدد مبادیات طب رانا محمد سرور صاحب جی لکھا ہے. حکیم صاحب کے اصول پر جب دوا لی تو الحمدللہ پہلی خوراک سے ہی فرق پڑنا شروع ہو گیا، اور آج تیسرا دن ہے دوا لینے کا. اب میں تقریباً ٹھیک ہوں، خارش وغیرہ بھی بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے.
اور باقی بھی ساری علامات ختم ہو رہی ہیں. یہ میری اپنی ہسٹری ہے. اصل قانون مفرد اعضا جو صابر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا وہ یہ ہے. اس پر ڈٹ جاؤ. والسلام. انہوں نے مجھ سے کہا تھا. آپ نے ان کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر میں لو. آپ کے لیکچر بھیجتا ہوں نا ادھر، تو وہ اکثر مجھے یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا ہے. جتنے میرے شبہات ہیں وہ بہرحال وہ ختم. سمجھ میں بات آ گئی کہ میں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا. یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے قانون مفرد والوں کے لیے. یہ بڑی سیریس. نہیں وہ نہیں مانیں گے، مجھے معلوم ہے یہ نہیں مانیں گے.